اردو میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفو کارنر کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملے گی اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ساحر لدھیانوی، یعنی آپ آج ان کی بائیوگرافی کے بارے میں جان سکیں گے، ان کی لائف کی ابتدائی زندگی اور ان کے جو بھی لائف کے اچیومنٹس ہیں وہ جان سکیں گے۔ تو فرینڈز، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ ساحر لدھیانوی کا شمار برصغیر کے ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے سماجی اور معاشرتی زندگی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں، لیکن ان کی نظموں نے انہیں زیادہ عروج تک پہنچایا۔ ان کی بعض نظمیں ہر زبان پر عام ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے اردو شعراء میں ساحر لدھیانوی نے اپنی منفرد شناخت قائم کی۔ ان کی شاعری کی مقبولیت کی بنیادی وجہ ان کی شاعری میں عام لوگوں کے دکھ، محرومی اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ ان کی شاعری دراصل معاشرے کے محروم، مظلوم، پسے ہوئے، غربت زدہ یا اس کے صحرا میں چلتے ہوئے مسافروں کا نوحہ ہے۔ ان کے اشعار میں غربا، مظلوموں، مزدوروں اور مزاروں کا دل دھڑکتا ہے۔ ساحر لدھیانوی کا اصل نام عبدالحی تھا۔ آپ 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ کے ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر انہیں خوشحالی اور فارغ البالی نصیب نہ ہوئی۔ چودھری فضل محمد کی واحد نرینہ اولاد ہونے کے باوجود حالات کی ستمگری کے باعث وہ اپنے والد کے پیار اور ددیال کے دیگر عزیزوں کی محبت سے محروم رہے۔ بعد میں ان کی محرومی احتجاج بن کر ان کی شاعری کا حصہ بن گئی۔ ان کی خدمت کے اعتراف میں بھارتی حکومت نے انہیں سب سے بڑا سرکاری ایوارڈ پدما شری نوازا۔ لدھیانہ کی ایک سڑک کا نام ساحر لدھیانوی روڈ بھی رکھا گیا۔ ساحر لدھیانوی کی لکھی ہوئی غزلیں، نظمیں، گیت اور نغمے اتنے مقبول ہوئے کہ آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دلوں پر ان کی حکمرانی ہے۔ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ تلخیاں 40 کی دہائی کے وسط میں شائع ہوا، لیکن ان کی شاعری کتاب سے پہلے دلوں کی دھڑکن بن چکی تھی۔ بعد ازاں یہ فلم کے ذریعے ہر خاص و عام تک پہنچی۔ اس کتاب نے انہیں بام عروج پر پہنچا دیا۔ ساحر کی شاعری معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف وہ پکار اور توانا آواز تھی جسے ہر دل نے اپنی کہانی سمجھا۔ عوامی جذبات کو جب لفظوں کی صورت میں ساحر نے ڈالا تو تلخیاں پر چھائیاں آؤ کہ ایک خواب بنے اور گاتا جائے بنجارا کی صورت میں بے مثال شاعری سامنے آئی۔ تاج محل، چٹکلے، شاہکار، کبھی کبھی ان جیسی دیگر کئی نظمیں جو اردو ادب میں کلاسک کا درجہ رکھتی ہیں۔ ساحر نے سماج کے ان تاریخی پہلوؤں کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا جو انسانیت کے چہرے پر پدمادار۔ ساحر کی شاعری محض خیالات کی ترسیل، عقائد کی تبلیغ اور سیاست کے لیے نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنے محسوسات اور جذبات کی صورت گری کا ایک ذریعہ بنایا۔ ساحر لدھیانوی نے تشبیہ، استعارہ اور کنایہ کی زبان استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اظہار کرنے کے لیے بیانیہ اور خطابانہ پیروں سے بھی کام لیا۔ اس کی روح ہمیشہ محبت کی پیاسی رہی۔ ساحر نے اس محرومی کو ختم کرنے کے لیے امرتا پریتم سے لے کر سدا ملہوترا تک کئی محبت کی داستانیں لکھی، مگر مستقل روحانی سکون انہیں میسر نہ آ سکا۔ لاکھوں دلوں پر حکمرانی کرنے والے شاعر 59 سال 7 ماہ اور 17 دن اپنی حیات فانی گزار کر 25 اکتوبر 1980 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو فرینڈز، آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہو۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو پلیز میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو سے متعلق آپ کو جو بھی فیڈ بیک دینا ہو تو
प्लीज़ कमेंट में इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि आपके लिए इस वीडियो को बनाया जा सके और आप वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें वीडियो के ज़रिए। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट शेयर करना चाहूँगी कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। अगर फ्रेंड्स किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते हैं तो किसी के लिए मुश्किल भी पैदा नहीं करें। लाइक अगर आप किसी जॉब की जगह पर हैं, ग्रुप में हैं, कहीं भी हैं, तो अगर कोई इंसान दूसरे के लिए नेगेटिविटी फैला रहा है तो प्लीज़ कभी उसकी नेगेटिविटी में शामिल नहीं हो। लाइक अगर आप उसके साथ मिलकर उस बात पे हंस रहे हैं या आगे आगे कहीं शेयर कर रहे हैं, तो आप इस तरह भी एक वो कर्ज जो वो इंसान ये गलती करके अपने ऊपर ले रहा है, आप उस कर्ज में शामिल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो अपने आप को वहाँ से, ग्रुप से, वहाँ जगह से दूर कर लें, ताकि आप उस कर्ज में जो वो इंसान खुद गलती करके इसमें शामिल हो रहा है, आप कभी इसमें शामिल ना हो। और कहते हैं कि गलती जो है एक कर्ज है, तो आप उस गलती का कर्ज अपने ऊपर कभी ना लें, क्योंकि कहते हैं कि इस गलती का कर्ज जो है अगर इंसान खुद नहीं भुगतता तो उसकी आने वाली नस्ल या उसके करीब रहने वाले लोग उस कर्ज को भुगतते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ उस नेगेटिविटी की जगह से, वहाँ नेगेटिव लोगों से और इस चीज़ से खुद को दूर कर लें, क्योंकि गलती से उस इंसान की लाइफ तो बर्बाद होगी, लेकिन आप उस गलती करने वाले के इंसान की गलती का कर्ज है वो अपने ऊपर भी ले लेंगे। तो ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से दूर हो जाएं जो नेगेटिविटी फैला रहे हो या दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो, तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कमेंट के ज़रिए और आगे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करके।